بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی جانب سے جو موضوع دیا گیا ہے مجھے اقبال کا پاکستان، اس حوالے سے گزارش ہے کہ خواب کا تعلق لاشعور سے ہوتا ہے، جبکہ اس کی تعبیر کا تعلق عمل سے، جو شعور کی تاریخ کا نام ہے۔ خواب کو استعارے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ہماری قومی زندگی میں اس کی سب سے عرفہ مثال پاکستان کا خواب ہے، جسے فکر اقبال کی معراج قرار دیا جا سکتا ہے۔ مسلمانان ہند کی تاریخ میں 1925 کا سال اہمیت کا حامل ہے کہ یہ سال آنے والے دنوں کے لیے ایسے تانے بانے بن رہا تھا جس کے سبب بالآخر اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ دراصل 1925 میں اقبال نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور نمایاں اکثریت سے پنجاب کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ ہم تصور پاکستان کو فکر اقبال سے مربوط کیے بغیر نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ پاکستان کی بقا کا انحصار بھی اسی بات پر ہے کہ ہم فکر اقبال کی درست تشریح اور تعبیر کریں، کیونکہ فکر اقبال ہی پاکستان کی نظریاتی اور حفاظتی فصیل ہے۔ آج بھی اگر نظریہ پاکستان پر کوئی ضرب پڑتی ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی، وہ فکر اقبال سے دوری ہے۔ اقبال نے ہندی نیشنلزم کی بجائے مسلم نیشنلزم کا نظریہ پیش کیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ عمومی عقائد سے لے کر خصوصی عبادات تک مسلم ایک جسم کی مانند تھے اور اپنی الگ تاریخ اور پہچان رکھتے تھے۔ آج کے تناظر میں دیکھیں تو اقبال کا یہ مخصوص فلسفہ رائج کرنا از حد ضروری ہے۔ ہم تفرقات میں بٹی ایک ایسی قوم بنتے جا رہے ہیں جو خدا نخواستہ رائے عمل سے ہٹتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسے میں اقبال کا یہی فلسفہ نہ صرف نشان راہ ہے بلکہ منزل کا پتہ بھی دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں تحریر ہے کہ قائد اعظم کی بے مثال لگن، جہد مسلسل کے تمام تر اجزائے ترکیبی حضرت اقبال کی افکار کے کشید کیے گئے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔